اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا سبق حکایت بست و سوم سے ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے حکایت بست و دوم یعنی 22ویں حکایت تک پڑھ لی ہے، اور آج ہم حکایت بست و سوم یعنی 23ویں حکایت سے پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، سبق ملاحظہ فرمائیں۔ حکایت بست و سوم 23ویں حکایت۔ کوزے را گفتند می خواهی که پشت تو راست شود یا پشت دیگر مردما همچو پشت تو کوز گردد۔ گفت می خواهم که پشت دیگر مردما کوز گردد تا ازاں چشم کے دیگراں مرا می بینند من آہاں را ہم ببینم۔ تو دیکھیں، عبارت یہاں پر مکمل ہوئی۔ اب ترجمہ سماعت کریں۔ کوزے را گفتند، کوز کہتے ہیں وہ شخص جس کی پیٹھ ٹیڑھی ہو۔ کوز اس شخص کو کہیں گے جس کی پیٹھ جھکی ہوئی ہو، ٹیڑھی ہو، جسے کبڑا کہتے ہیں، کبڑا۔ تو کوزے ایک کبڑے کو، یعنی ایک ایسے شخص کو جس کی پیٹھ جھکی ہوئی تھی، ٹیڑھی تھی، ہے نا۔ کوزے را گفتند، ایک کبڑے کو گفتند لوگوں نے کہا، یعنی ایک کبڑے سے لوگوں نے کہا۔ کوزے را گفتند، ایک کبڑے کو لوگوں نے کہا، می خواہی، تو چاہتا ہے کہ پشتے تو راست شود، کہ تیری پیٹھ راست سیدھی شود ہو جائے۔ تو چاہتا ہے کہ تیری پیٹھ سیدھی ہو جائے، یا پشتے دیگر مردما، یا دوسرے لوگوں کی پیٹھ ہمچوں پشتے تو، تیری پیٹھ کی طرح بھی کوز گردد، ٹیڑھی ہو جائے، نا، کہ دوسرے لوگوں کی بھی پیٹھ تیری طرح ٹیڑھی ہو جائے۔ تو کیا چاہتا ہے نا؟ می خواہی، تو چاہتا ہے کہ پشتے تو راست شود، تیری پیٹھ سیدھی ہو جائے، یا پشتے دیگر مردما، یا دوسرے لوگوں کی پیٹھ دوسرے لوگوں کی پیٹھ بھی چوں پشتے تو، تیری پیٹھ کی طرح کوز گردد، ٹیڑھی ہو جائے۔ تو کیا چاہتا ہے نا؟ تیری پیٹھ سیدھی ہو جائے، یا دوسرے لوگوں کی پیٹھ بھی تیری پیٹھ کی طرح ٹیڑھی ہو جائے۔ تو گفت، کوزے نے کہا، ہے نا، یعنی کبڑے نے کہا، گفت کبڑے نے کہا، می خواہم، میں چاہتا ہوں، می خواہم، میں چاہتا ہوں کہ پشتے دیگر مردما کوز گردد، کہ دوسرے لوگوں کی پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کیا کہ دوسرے لوگوں کی پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے، تا ازاں چشم کے دیگراں مرا می بینند، تاکہ ازاں چشم، جس آنکھ سے، ازاں چشم کے جس آنکھ سے، دیگراں دوسرے لوگ، مرا می بینند مجھ کو دیکھتے ہیں، تاکہ جس آنکھ سے دوسرے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، من آہاں را ہم ببینم، میں بھی ان لوگوں کو دیکھوں، تاکہ جس آنکھ سے دوسرے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میں بھی اسی آنکھ سے ان لوگوں کو دیکھوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کی، دوسرے لوگوں کی پیٹھ میری طرح ٹیڑھی ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جب کسی ایسے بندے کو آپ دیکھیں جو بندہ
امتحان میں ہے، یعنی کسی کے پاس ایک پیر ہے ایک پیر نہیں ہے، یا کسی کے پاس ایک ہاتھ ہے دوسرا ہاتھ نہیں ہے، یا کسی کے پاس ایک آنکھ ہے دوسری آنکھ نہیں ہے، یا اس کے جسم میں ایسی کوئی خرابی ہے جس کو دیکھ کر لوگ اسے گھن کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو جب آپ دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا اچھا بنایا، تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا۔ کسی کو دیکھ کر برا بھلا نہ کہا جائے، برا نہ کہا جائے، ہے نا، غلط نہ کہا جائے، بلکہ اس کو دیکھ کر آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس امتحان میں اسے گرفتار کیا ہے، آپ کو نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے کہنے کا مطلب وہی تھا کہ تاکہ میں بھی تو دیکھوں دوسرے لوگ مجھے کس آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو اگر آپ دوسروں کو اچھی آنکھ سے دیکھیں گے تو دوسرا کوئی بھی آپ کو اچھی آنکھ سے دیکھے گا۔ اس حکایت کا مفہوم یہ تھا۔ آگے دیکھیں، حکایت بیست و سوم یہاں مکمل، ٹھیک ہے؟ حکایت بیست و چہارم یعنی 24ویں حکایت، حکایت بیست و چہارم یعنی 24ویں حکایت کیا ہے؟ دانش مند مصاحب بادشاہ بود، موئے ریش خود می کند، موئے ریش خود، موئے ریش خود می کند، روز بادشاہ اورا گفت کہ اگر بارے دیگر موئے ریش خواہی برکند، بر تو سیاست خواہم نمود۔ بعد چند روز دانشمند کارے کرد کہ بادشاہ برو مہرباں گردید، برو مہرباں ہے نا، برو مہرباں یعنی برو مہرباں گردید، اورا گفت ہرچے بخواہی ترا بخشم، دانشمند گفت ریش من مرا ببخش، دیگر ہیچ نمی خواہم۔ بادشاہ تبسم کرد، وہ گفت اگر خوشی تو در ہمی است بخشیدم۔ ٹھیک ہے، یہ عبارت ہو گئی۔ اب ترجمہ دیکھیں، حکایت بیست و چہارم یعنی 24ویں حکایت، دانش مندے مصاحب بادشاہ بود، ایک عقل مند مصاحب بادشاہ، بادشاہ کا ساتھی، بادشاہ کا ہم نشی بود تھا، ایک عقل مند ایک بادشاہ کا ہم نشی تھا یعنی ساتھی تھا، اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ موئے ریشے خود اور اپنا وہ موئے ریشے خود اور اپنے داڑھی کے بال می کند اکھاڑتا تھا، می کند، کندیدن مصدر اکھاڑنا، اس سے می کند استمراری ہے نا، اکھاڑتا تھا۔ تو کیا ہوا؟ ایک عقل مند جو بادشاہ کا مصاحب تھا یعنی ہم نشی تھا، وہ اپنے داڑھی کے بال اکھاڑتا تھا۔ روز بادشاہ، ایک دن بادشاہ، اورا گفت، بادشاہ نے اس کو کہا، ایک دن بادشاہ اس کو بولا، نے اس کو کہا کیا؟ کہ اگر بارے دیگر، کہ اگر دوسری مرتبہ موئے ریش داڑھی کے بال خواہی برکند تو اکھاڑے، اگر تو اکھاڑے گا ہے نا، اگر دوسری بار تو داڑھی کے بال اکھاڑے، بر تو سیاست خواہم نمود، تو تجھ پر میں سیاست کروں گا، یعنی میں تجھ کو سزا دوں گا، سیاست کا معنی سزا، تو تجھ کو میں سزا دوں گا، برتو تجھ پر سیاست خواہم نمود، میں چاہوں گا یعنی میں کروں گا۔ تو معنی یہ ہوگا کہ اگر دوسری مرتبہ تو داڑھی کے بال اکھاڑا تو تجھ پر میں سیاست کروں گا یعنی تجھ کو میں سزا دوں گا۔ بعد چند روز، کچھ دن کے بعد، دانشمند کارے کرد، عقل مند نے ایک کام کیا، یعنی ایک ایسا کام کیا کہ بادشاہ برو مہرباں گردید، کہ بادشاہ اس پر مہربان ہو گیا۔ دانشمند نے، عقل مند نے ایسا کام کیا کہ بادشاہ اس پر مہربان ہوا۔
وہ اورا گفت اور اس کو کہا، بادشاہ اس پر مہربان ہوا اور اس کو کہا، ہرچے بخواہی، جو کچھ تو چاہے، تورا بخشم، میں تجھے دوں گا، میں تجھ کو بخشوں گا، ہے نا، ہرچے بخواہی جو کچھ تو چاہے، تورا بخشم، میں تجھ کو بخشوں گا۔ دانش مند گفت، تو عقل مند نے کہا، جب بادشاہ اس پر مہربان ہوا اس نے کہا کہ اب جو تو چاہے میں تجھے دوں گا، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو دانش مند گفت، عقل مند نے کہا، ریشے من مرا ببخش، ریشے من مرا، میری داڑھی، مرا مجھ کو، ببخش تو بخش دے، یعنی آپ مجھے میری داڑھی بخش دیں۔ دیگر ہیچ نمی خواہم، دوسرا کچھ میں نہیں چاہتا ہوں، نمی خواہ میں نہیں چاہتا، تو دوسرا کچھ میں نہیں چاہتا، میری داڑھی مجھ کو واپس کر دیں۔ بادشاہ تبسم کر، بادشاہ مسکرایا، وہ گفت اور کہا، اگر خوشی تو، اگر تیری خوشی در ہمی است اسی میں ہے، بخشیدم میں نے بخشی، تیری داڑھی تجھ کو بخشی، اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو میں نے تجھ کو تیری داڑھی بخشی۔ تو یہاں پر حکایت بست و چہارم مکمل ہوئی۔ امید ہے ترجمہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل کل ہم حکایت بست و پنجم اور حکایت بست و ششم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔